وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہموس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیست۔ معزز و محترم عظیم علماء کرام، عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری نذر محمد توگیروی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو بہتر بنانے کی سعادت بخشے۔ معزز احباب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ہر نسبت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ ان دنوں میں ایک بہت عظیم ہستی جن کا آج ان پہ حملہ کیا گیا تھا اور ان کو زخم لگائے گئے تھے، اس ہستی کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم، امیر المومنین، فارق الحق والباطل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے وہ سچے عاشق اور دین کے وہ عظیم پیروکار جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت و معیت تب بھی حاصل رہی اور آج بھی گنبد خضرا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے قرب میں تشریف فرما ہے۔ آج ان کے ذکر خیر پر ان کی چند باتیں اور ان کے چند ایسے کام جن سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں، اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وہ شان عظیم جو ان کے رب نے قرآن میں بیان کی۔ آپ دیکھیں 1,24,000 یا 40,000 یا 1 لاکھ سے زائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہوئے، 1 لاکھ سے زائد حضور کے اصحاب کبار، اصحاب پاک، ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ ان اصحاب میں افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد دوسرے نمبر پر جس ہستی کا ذکر خیر آتا ہے اس ہستی کا نام حضرت عمر فاروق ہے۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد رسول ہیں، باقی مرید رسول ہیں، باقی حضور کے امتی ہیں، مرید ہیں، مگر حضرت عمر مراد ہیں۔ باقی خود بارگاہ نبوی میں جا کر تمنا کر کے مسلمان ہوئے، حضرت عمر وہ ہیں جن کو حضور نے رب سے مانگ کر لیا۔
یہ مراد ہیں، یہ خود دعائے مصطفیٰ ہیں، یہ انتخاب رسول ہیں. اور اس پہ جو لفظ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے کاش وہ ہمیں سمجھ آ جائیں. حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عمر کے وسیلے سے عزت دے، اسلام کو عزت دے، بعمر، عمر کی وجہ سے عزت دے. یعنی حضور نے اسلام کی عزت عمر کو قرار دیا کہ حضرت عمر اگر اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو عزت مل جائے گی. پتہ چلا اسلام وہی عزت والا ہے جس میں حضرت عمر فاروق کی ذات رضی اللہ تعالی. مانگ کر لیا، ایک ہیں عمر بن خطاب، ایک ہیں عمر بن حشام. تو دعا میں حضور نے عمر بن خطاب کو پہلے رکھا، تو جو پہلے فرمایا ان دونوں میں سے یا اللہ ایک دے دے. تو عمر بن حشام بعد میں تھا، وہ ابو جہل کا نام ہے، جس کو حضور نے پہلے رکھا اللہ کریم نے وہی عطا کر دیا. اچھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے حضرت عمر کو مانگ کر لیا. کیوں؟ یہ وہ ہستی ہیں جس ہستی کے اسلام لانے کے بعد اسلام کی حیثیت بدل گئی. یعنی ایک ہستی اسلام میں داخل ہوتی ہے، پورا سینیریو بدل جاتا ہے، پورے مکے کا رنگ بدل جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے ہیں، پہلے ڈر ڈر کے حجروں میں عبادت کرتے ہیں، پہلے اپنے اسلام کو خفیہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں چلنے دیتے. ایک ہستی اسلام میں آئی، حضرت عمر، آتے ہی ایسا نعرہ لگایا کہ فاران کی چوٹیاں گونج اٹھیں اور عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، چھپ چھپ کے عبادت کرنی بند. آج عمر مسلمان ہوا ہے، آج عمر خانے کعبے میں جا کے اذان دے گا. یہ حضرت عمر نے. ہجرت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو چھپ چھپ کے جاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو آپ نے سین حرم میں اعلان کیا، آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، اپنے بچے یتیم کروانے ہو، میں کل جا رہا ہوں، مجھے اس پہاڑ کے پیچھے مل لے. کس کی جرت تھی پھر حضرت عمر کے سامنے آتا ہے؟ کس کی جرت ہے حضرت عمر پاک کی ذات برکات کے سامنے؟ آپ دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میرا عمر اتنی شان والا ہے، یہ جس رستے سے گزرے شیطان وہ رستہ بدل لیتا ہے. اس کا مقام یہ ہے کہ قرآن مجید کی 22 آیات وہ ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق اتری. اس میں پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. موافقات عمر اسے کہا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت سے کون سی آیت اتری؟ 22 آیتیں ہیں قرآن مجید کی. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ آیا کہ یا اللہ ایسے ہونا چاہیے. ادھر جبریل امین آیت لے کے آ گئے کہ یہ لیں جی ہو گیا. کیا شان ہو گئی. آپ دیکھیں، بلکہ ان 22 آیتوں میں سے 10 آیتیں تو وہ ہیں جن میں جو لفظ حضرت عمر کی زبان سے نکلے اللہ کریم نے وہی لفظ وہی جملے قرآن بنا دیے. آئے آئے. مثال کے طور پہ سین حرم ہے، مقام ابراہیم ہے، وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے پتھر موجود ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس میں موجود ہیں، نشان موجود ہیں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئی بات، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا حکم نازل کر دے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ یہ جس مقام پہ ابراہیم کے قدم لگے ہیں یہاں اپنا سر لگائیں، اس کو مصلی بنائیں۔ ظاہر کی ادھر سے جبریل امین انہی لفظوں میں آیت لے کے آ گئے، اے حبیب اپنی امت کو فرما دیجئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہ جو پردہ ہے اس کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، حجاب کی پابندی نہیں تھی، دین چونکہ تدریجاً آیا ہے تو حجاب پردہ خواتین کے تو اس حوالے سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پاک میں عورتیں بھی آ جاتی تھیں، مرد بھی آ کے بیٹھتے تھے، ازواج مطہرات بھی آ کے بیٹھتی تھیں، اچھے بھی آتے تھے، کچھ منافق بھی آتے تھے، ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں آئی بات، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا گھر بڑا پاکیزہ ہے، آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں، پر حضور یہاں سارے بیٹے تو نہیں آتے، یہاں کچھ بدبخت بھی ہوتے ہیں، کچھ منافق بھی ہوتے ہیں، تو میرے دل کی تمنا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، اور ازواج مطہرات کے لیے خصوصاً اس لیے کہ یہ آپ کا گھر ہے، تو آپ کے اہل بیت اطہار کے لیے خصوصی طور پہ یہ جب آپ نے فرمائش ظاہر کی، ادھر سے اللہ کریم کا حکم آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب اپنی بیویوں سے فرما دو، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دو، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، مکمل پردہ کر کے آج کے بعد تم نے آنا ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ درپیش تھا۔ غزوہ بدر میں کفار کے 70 قیدی مسلمانوں کے کنٹرول میں آئے، مشورہ کیا گیا جی ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم الطبع ہستی ہیں، آپ نے عرض کی حضور میرا دل کرتا ہے کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عمر تیرا کیا فیصلہ ہے؟ آپ نے عرض کی حضور میرا تو فیصلہ یہ ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے، جنہوں نے آپ کے اوپر تلوار اٹھائی ہے، عمر کا دل انہیں معاف کرنے کو نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اس کی گردن اڑائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اپنے سگے ماموں عاص بن ہشام کی گردن اڑائی، اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹ کر دنیا کو پیغام دیا، ماموں ہو، چاچا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، سب رشتے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کریم حضور کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے، سب رشتے بعد میں، حضور کی غلامی کا رشتہ پہلے۔ جس وقت یہ مشورہ ہوا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی حضور میرا مشورہ تو یہ ہے جنہوں نے آپ کے اوپر تلوار اٹھائی ہے اسلام کے خلاف ان کے لیے کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حلیم الطبع ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت الانس والجان ہیں، تو حضور کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ زیادہ پسند آیا، حضور نے ان کو چھوڑ دیا، فدیہ لیا، مکے کے کافروں کو چھوڑ دیا۔
جب چھوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی، حبیب آپ نے اب جو کر دیا ہے وہ تو جو کر دیا ہے وہ کر دیا ہے، پر حبیب تیرے رب کو مشورہ عمر فاروق کا ہی اچھا لگا تھا۔ اللہ کریم نے حضرت عمر کا جو مشورہ تھا، اللہ کریم نے فرمایا مجھے تو یہ اچھا لگا ہے، حبیب جو تیرا دشمن ہے میرے نزدیک اس کے کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں اس کا مال و منال اس کا کوئی شے نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ چاہیے جو آپ سے محبت کرنے والا ہو۔ آپ دیکھیں حق بات کہہ دینا یہ حضرت عمر کی فطرت ہے، سچ بات ہر حال میں کہہ دینا یہ حضرت عمر کا خاصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو سب سے زیادہ جس بندے نے تنگ کیا تھا مدینہ طیبہ میں، اس بندے کا نام تھا عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ اس بندے نے بہت تنگ کیا، حضور کو بڑی تکلیفیں دی۔ عین حالت جنگ میں غزوہ احد میں آپ نے 300 سے زائد بندے کھینچ کر جب بالکل جنگ کی تیاری تھی، اس نے دھوکہ دیا، عین حالت جنگ میں کئی بار ڈنک مارا اور حضور کے خلاف کبھی حضور کے علم پہ اعتراض کیا، کبھی حضور کے اختیار پہ اعتراض کیا، کبھی حضور کی ذات پہ اعتراض کیا، چونکہ پہلے یہ خود بننے والا تھا وہاں کا سردار مدینہ طیبہ کا، تو جب اس سے سرداری چھن کر گئی تو اسے بڑی تکلیف تھی، منافق تھا۔ جب مرنے لگا تو مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ اب میں مرنے لگا ہوں، چلو میرا جنازہ اچھا ہو جائے، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، تو اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ حضور سے کہنا مہربانی کریں، ایک تو اپنی قمیض میں مجھے کفن دیں، اور دوسرا میرا جنازہ وہ آپ خود پڑھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے لعاب دہن عطا کریں، اپنی قمیض مجھے عطا کریں، اس میں مجھے کفن دیا جائے، اور تیسرا میرا جنازہ حضور خود پڑھائیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس وقت بتایا گیا کہ حضور عبداللہ بن ابی کی یہ وصیت ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، مہربانی کریں۔ اب جو اس کا بیٹا تھا وہ کامل مسلمان تھا اور سچا عاشق رسول تھا، مگر وہ خود منافق تھا، بلکہ رئیس المنافقین تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کی دلجوئی کے لیے کہ چلو باپ تو برا تھا لیکن یہ بیٹا مخلص ہے، یعنی بیٹا اتنا مخلص تھا کہ ایک بار تلوار نکال کر باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہہ حضور عزت والے ہیں، میں ذلیل ہوں، یہ کہے گا تو تجھے مدینہ میں داخل ہونے دوں گا ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تجھے جنازے کی بھی دیتا ہوں اجازت، میں آ کے جنازہ پڑھتا ہوں۔
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے لیے اٹھے اور چلنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے دامن کو پکڑ لیا اور کھینچنا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں روکتے ہو؟ کہا حضور نہیں، اس بندے نے ہمیں بڑا ذلیل کیا ہے، ہر قدم پہ اس نے ذلیل کیا ہے، اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے، اس کو ذلت ہی اس وقت ملنی چاہیے، اس کا جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے۔ حضور نے فرمایا عمر مجھے نہ روکو، اگر 70 بار بھی میری دعا کرنے کے بعد یہ بخشا جائے تو میں 70 سے بھی زیادہ بار دعا کروں گا۔ حضور یہ منافقوں کا سردار ہے۔ فتح الباری میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا عمر مجھے نہ روکو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے روک دیا، بڑا عرض کیا۔ حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے اس نے میری قمیض مانگی ہے، اس نے کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، یہ بخشا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا قمیض میری اجازت کے بغیر کسی کو نفع نہیں دے سکتا، میری نماز میری اجازت کے بغیر نفع نہیں دے سکتی، میرا لعاب دہن میری اجازت کے بغیر کسی کو نفع نہیں دے گا، نفع دیتا ہے پر جب میری اجازت ہوگی پھر ہی نفع دے گا۔ تو حضور پھر اس طرح جانے کی اور قمیض دینے کی اور اس طرح اس کی ضرورت کیا ہے؟ فرمایا میں اس کے لیے نہیں کر رہا، میں اس کے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں، اور دوسرا میرے اس حسن اخلاق کی وجہ سے اس کی برادری کا 1000 بندہ کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہو جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جتنے بندے حضور کی زبان سے نکلے اس جنازے کے فوراً بعد 1000 بندہ سچا کلمہ طیبہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گیا۔ یعنی حضور نے یہ سارا کام اس لیے کیا کہ جنتیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، جنتی بڑھ جائیں۔ حضور کا مشن یہ تھا کہ جنتی بڑھ جائیں۔ 1000 بندہ مسلمان ہو گیا۔ ہر مرحلے میں حضور کا یہی رہا کہ کسی طریقے سے ہماری تعداد جنتیوں کی بڑھے۔ لیکن جب حضور نے جنازہ پڑھ کے پیچھے ہٹے، اللہ کریم کی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے حبیب اب جو کیا ہے وہ تو آپ نے کر لیا ہے، لیکن حبیب ان منافقوں کا آج کے بعد آپ نے جنازہ نہیں پڑھنا۔ ولا ہے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رضا تھی میرے رب کی وہی رضا تھی، جو ان کے دل سے نکلا اللہ کریم نے اسے قرآن مجید کی آیت بنا کے پیش کر دیا۔ حضور کی منشا و مرضی یہ تھی کہ اس طرح سے اب وہ بندے اتنے مسلمان بھی ہو گئے تو پھر قمیض کیوں دیا؟ تو حضور سے ایک بار پوچھا گیا حضور یہ قمیض آپ نے کیوں دیا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا قمیض میں نے اس لیے دیا تھا، جب غزوہ بدر میں قیدی گرفتار ہو کر مدینہ طیبہ میں آئے نا، تو ان قیدیوں میں میرے چاچا جان حضرت عباس بھی قیدی ہوئے تھے، وہ بھی مکہ میں ادھر سے گرفتار ہوئے تھے اور ان مکہ کے لوگوں کے ساتھ وہ بھی شامل تھے۔ تو جب یہاں آ گئے تو اب قمیضیں پہنانی تھیں، تو کہا گیا کہ یہ جتنے قیدی ہیں ان کو کپڑے دیے جائیں تاکہ یہ کپڑے بھی چینج کر لیں، قمیض پہنائی جائے۔ تو ہر قیدی کو قمیض پوری آ گئی، لیکن میرے چاچا جان حضرت عباس کا قد بہت لمبا تھا، تو ان کے قد کے مطابق کسی کی مدینے میں قمیض نہیں تھی۔ تو اگر ان کے قد کے مطابق کسی کا قد بنتا تھا کسی کی قمیض، تو وہ عبداللہ بن ابی تھا، منافقوں کا سردار۔ اس نے کہا چلو کسی کی قمیض پوری نہیں آتی تو میں اپنی قمیض دے دیتا ہوں۔ اس نے اپنی قمیض دے دی۔ حضور نے فرمایا وہ جو میرے چاچے کو اس نے قمیض دی تھی نا، کل قیامت والے دن اس نے مطالبہ کر دینا تھا کہ میں نے آپ کے چاچے کو قمیض دی تھی تو مجھے اس قمیض کی وجہ سے میری بخشش کروائیں،
تو ہم نے اپنی قمیض سے دے کے یہاں کا سودا ادھر ہی برابر کر دیا. اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی کیا بات ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس پہ اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں، وقت بھی جماعت کا ہو گیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ سچے سپاہی ہیں جو ان کے دل سے نکلتا تھا قرآن کی آیت اسی طرح نازل ہو جاتی تھی. 22 آیتیں تو میں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں الگ، جو ان کی منشا کے مطابق اتری. ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی، ان دونوں کی لڑائی ہو گئی. منافق بھی عبداللہ بن ابی کی طرح اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اور یہودی تو تھا ہی یہودی. دونوں میں جب لڑائی ہوئی تو دونوں نے کہا چلو اب لڑتے نہیں ہیں، کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، زمین کا معاملہ ہے، فیصلہ کروا لیتے ہیں. یہودی نے کہا بتاؤ کس سے فیصلہ کروائیں؟ منافق کہنے لگا وہ جو تمہارا یہودیوں کا سردار ہے کعب بن اشرف، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا نہیں، وہ ہمارا سردار ہے، رشوت لیتا ہے، اس سے فیصلہ نہیں، تو 4 آنے دے دے گا، تیرے حق میں فیصلہ کر دے گا. میں یہودی ہوں، میں کہتا ہوں کہ فیصلہ تیرے نبی سے کرواتے ہیں، تو جن کا کلمہ پڑھتا ہے نا ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب وہ منافق تھا، اسے پتا تھا ادھر تو فیصلہ صحیح ہوگا. اس نے کہا نہیں تیرے سردار سے. اس نے کہا نہیں تیرے سردار سے. خیر فیصلہ آ گیا حضور کی بارگاہ میں. اب سرکار کا نظام عدل دیکھیے، آپ نے دونوں کی بات سنی، سن کے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور یہ یہودی ہے. نہیں، حضور نے سن کر جو صحیح بات تھی آپ نے فرمایا یہ حق یہودی کا ہے، اس یہودی کو یہ چیز دے دی جائے. یہودی اور منافق جب باہر نکلے تو یہودی نے کہا اب تو تجھے فیصلہ قبول ہے. اس نے کہا نہیں، اصل میں قرآن حدیث نماز روزے کے مسائل تو حضور بہتر جانتے ہیں، مگر یہ چونکہ زمینی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، یہ دنیا داری، تو یہ فیصلہ جو ہے نا ہم کسی ایسے جو جس کا دنیا داری سے پڑھے لکھے ماحول سے تعلق ہو جدید، تو اس سے کرواتے ہیں. اس نے کہا بڑا بدبخت آدمی ہے تو، کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ادھر سے ان کا فیصلہ. چل ایسے کرتے ہیں حضرت عمر سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، مجھے ان پہ بھی یقین ہے. یہودی نے کہا مجھے ان پہ بھی یقین ہے، فیصلہ صحیح ہوگا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. منافق جب گیا حضرت عمر پاک کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ باہر آئے، پوچھا کیسے آئے ہو؟ وہ جی مہربانی کریں فیصلہ کر دیں ذرا، یہ معاملہ ہے. اس یہودی نے کہا جی فیصلہ ضرور کریں، لیکن آپ کے نبی نے اس مسئلے کا فیصلہ میرے حق میں پہلے کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا حضور نے فیصلہ کر دیا ہے؟ منافق کی طرف دیکھا، بھائی حضور نے پہلے فیصلہ کر دیا ہے. اس نے کہا جی فیصلہ تو کر دیا ہے، آپ بڑے سیانے آدمی ہیں، ذرا ہم آئے ہیں، آپ ذرا دوبارہ اس کو دیکھ لیں. فرمایا اچھا ابھی فیصلہ کرتا ہوں. آپ گھر گئے، تلوار نکالی، باہر آ کے بغیر کچھ سنے آپ نے اس کی گردن پہ ماری، سر اڑا کے رکھ دیا اور فرمایا جس کو میرے آقا کا فیصلہ قبول نہیں، عمر فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ اسی طرح کرتی ہے، اسی طرح کرتی ہے. گردن کاٹ کے رکھ دی. جس جگہ پہ وہ سر گرا منافق کا، آج اس جگہ پہ مسجد عمر فاروق موجود ہے. جب حضور کی بارگاہ میں آئے لوگ شور ڈال دیا، حضور کلمہ گو قتل کر دیا گیا، کلمہ گو قتل کر دیا گیا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. میرے سرکار سر جھکا کے بیٹھے ہیں، بالکل سر جھکا کے بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے. مسجد نبوی بھر گئی. حضور منافق کو قتل کر، اس طرح بندے کو قتل کر دیا گیا، نمازی کو قتل کر دیا گیا. حضرت عمر نے قانون خود ہاتھ میں لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے اپنا سر انور اٹھایا اور فرمایا میرا عمر کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. حضور یہ تو ہوا ہے. جبریل امین آ گئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. قرآن کی 4 آیتیں اکٹھی حضرت عمر کے حق میں نازل ہو گئیں. حبیب آپ کے رب کی قسم، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کے فیصلے کو نہ مانے. حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل صحیح کیا ہے، اور آپ کے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر وہ ہیں، بات ختم ہو گئی. آپ نے اپنے دور خلافت میں 4000 مسجدیں بنوائیں. کتنی مسجدیں؟ من بنا للہ بیتن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. ایک گھر رب کا جس نے بنا دیا، ایک مسجد، تو حضور فرماتے ہیں اس کی جنت پکی.
جس ہستی نے اپنے دور حکومت میں 4000 مسجدیں بنوائی ہوں، 1565 سے زیادہ شہر فتح کر کے اسلام کو دیے ہوں، اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو میں آخر میں یہی پیغام دوں گا، آج ہمارے احباب کی طرف سے بھی یہی اعلان تھا کہ آگے محرم الحرام بھی آ رہا ہے، اگلا جمعۃ المبارک بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات برکات اور آپ کی مناسبت سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ احباب تشریف لائیے گا۔ امن، محبت، پیار اور اخوت، اسی کا یہی ہمارا پیغام ہے۔ آپس میں عالم اسلام کو اس وقت سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبتوں کا سلوک کریں، ایک دوسرے کا حیا کریں اور آپس میں ایک مسلمان بن کے رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمارے ملک کا، ہمارے شہروں کا، عالم اسلام کا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت